یہ میں کی بڑی خباستیں ہیں، پتہ نہیں یہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں حالات میں سارے کہتے ہیں جی آپ کیا پڑھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خدا دی قسمیں کدی ککھ نہ پڑھے ہوں تے پتہ نہیں کی ہوں یہ پڑھے نے مروا چھڑے کدی ککھ نہ پڑھیا ہوتا ہے، کتا بلا ککھ نہ پڑھیا ہوتا میں مدرسے دا منہ نہ ویکھیا شاید پتہ نہیں ہے میں کی ہوں پھر میں نہیں مروا چھڑے پتہ نہیں میں نہ ہوں دیکھی دل کرتا سنتا پاڑ کے سوٹا ہوں گے دے جا لیکن کی کریے پھر اس معاشرے جو میں نو جینی تے نہیں دندے بغیر سنتا خدا دی قسم دل کرتا گلا چھڑنا سنتا ساری اور کہا میں ککھ بھی نہیں پڑھے ہے۔ دیکھو نا حضرت جو بڑے پڑھے تھے ہیں پیر مہر علی شاہ لکھیا پڑھیا سب بلا رہی لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک گیت سجن دے گا رہی لوں لوں تے ساہ نال دل لگیا بے پرواہ نال ہے بس پتر یہ میں سے بڑا بچہ کو یہ پھر میں کیا کرے میں پیچھے بیٹھا جل رہا تھا کدی یار سارا ہی ریان دے نال شروع ہو جانا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کام جانا کہاں تک ہے کام جانا کہاں تک ہے لیکن بس پھر وہی نا مجھے ڈبویا میرے ہونے نے ڈبویا میرے ہونے نے بس حضرت جی اللہ رحم فرمائے بس آپ ذرا جو ہے نا یہ محبت کا مظاہرہ کیجیے میں چاکا یہ اس کو آج پھینک دیں حضرت بھائی اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے اللہ سب پہ رحم فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء اللہ یہ صرف ایک بار نہ میں یہ نہیں کہوں گا اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو چیخ کے پڑھو جس طرح مرضی پڑھو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بار دل سے پڑھ دو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمیشہ خیال رکھا کریں پھر تھوڑی محبت اور بڑھ جائے گی تھوڑا ادب اور بڑھ جائے گا تھوڑی عقیدت اور بڑھ جائے گی اب بس یہ خیال کریں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اسلام آباد تقریر کی اللہ جی چاہتا ہے حضرت کوئی آنکھیں وارے شاہ
اج قبراں وچ بول، آج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، دل تو کرتا ہے لیکن کتنے پھولیے جا کے، کس کو سنائیں حضرت؟ ہم سے تو پہلا سبق ہی نہیں یاد ہو رہا، اگلا کس کو سنائیں؟ دل تو کرتا ہے کہ کوئی اج کو اگلا ورقہ پھولیے، لیکن کیونکہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی، تو پھر بس بات پھر وہاں کی پھر وہاں ہی رہ جاتی ہے۔ دل تو کرتا ہے کوئی ایسی بزم ملے کہ جہاں جو ہے نا بات کو تھوڑی سی اگلی ہو۔ یہ میرا اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی دور تھا، اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے۔ اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے، دو قبرستان ہیں، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ تو جو میرا گھر ہے وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے نا، وہ اس کے بالکل سامنے ہے۔ تو ہماری اس قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو جن کو لوگ جو ہے نا وہ سائیں صاحب کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے۔ اچھے بھلے آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی رحمت تھی، اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا سے ماشاءاللہ بڑا نواز رکھا تھا، اللہ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کی تھی۔ ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے، ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا وہ سرجیکل کا کارخانہ ہے۔ تو جو میرا گھر ہے وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا۔ تو جو ان کا گھر ہے قبرستان کے اس سمت ہے، اس سمت قبلے والی سمت نا، ہمارے ادھر اس سمت ہے۔ تو میری ان سے بڑی محبت تھی، ماشاءاللہ دانا آدمی، بڑے سیانے، بڑے کاروباری۔ بس حضرت پتہ نہیں کوئی تار ہی لگ گئی یا کسی کی نظر پڑ گئی، تو اس مرد کلندر نے دنیا کو خیر آباد کا اور اس نے آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا۔ تو ایک دن نا میں مدرسے سے ہمیں چھٹی تھی 9-10 محرم، تو میں سیالکوٹ واپس آیا ہوا تھا۔ تو زیادہ تر عادت ہوتی تھی کہ فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے۔ نیک بندے دی صحبت ہے جویں دکان تارا ہے، لئیے نہ لئیے کھلے ہیں نہ۔ یہ تو وہ دکان ہے آپ نے روپیہ بھی نہیں دینا، آپ کو جاتے انہوں نے بڑا کچھ دے کے بھیجنا ہے۔ تو ہمیشہ سے عادت رہی کہ چلو یار ادھر ادھر بیٹھنے سے، کیونکہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا بھی نا، آپ فرماتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نیت ہو جاسی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نیت ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ کتے کلیاں بیلیں لیکن کسی دنیا دار کل نہ نہیں ہے۔ آندھیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہو کے آنا ہے، آندھیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہونا ہے۔ وہ تو عادت رہی کہ چلو یار کسی ایسے کے پاس ہی بیٹھا جائے۔ تو 9 محرم تھی تو میں قبرستان میں نہ بیٹھا ہوا، بڑی گرم دوپہر تھی، تو حضرت کا بھی پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو میرا بھی ٹپک رہا تھا۔ تو کیونکہ میرا سامنے گھر تھا، ان کا اس سامنے تھا، میرا ذرا تھوڑا دور تھا، ان کا بالکل قریب تھا۔ تو اب تو آگے نا یہ چلر وغیرہ آگے، تب وہ ونڈو اے سی ہوتا تھا، تو ان کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا واہ بابے کی کیتا ہی کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے، کتنے آ کے سڑن ڈے گئے۔ تو میں نے عرض بھی کر دی، میں حضور ویکھو نا کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہے تے اے کی کیتا جائے۔ تو مجھے بڑا زبردست جواب دیا، من فرمان لگے مولوی سلیمان ایک گل تے دس میں جناب، او خیر و ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا۔ فرمان لگے 4 مونڈیاں تے جو آنا ہی ماپی آ گیا، 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں ماپی آ گیا۔ اللہ حضرت میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دینے آیا کہ اب سارے قبرستان چلے جاؤ، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا۔ بس اتنا کہوں گا یار، جتھے مرضی رہو، کوٹھی چ رہو، کار چ رہو، بنگلے چ رہو، چگی چ رہو، بس اینا یاد رکھیو جانا سی قبرستان ہی، اتنا بس یاد رکھنا، بچ جاؤ گے۔ کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا، بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے، اتنا بس یاد رکھنا، وقت اچھا گزر جائے گا۔ جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا۔
اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت، ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندو، اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے، تم سے ایک صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا. تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے نہیں نہ چھوڑتے. یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. سوکھا کام نہیں حضرت جی، یہ لباس اتار کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں. لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر. حضرت لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پلا جی میں بھی تو لیٹ کے دیکھا کیویں دا بستر ہے. تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود میں کوڑا پڑا. تو اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا، جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے. غصہ چڑھا ہوا. آپ نے فرمایا تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو. وہ کوڑے پڑے، یار انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی. لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رو نہیں تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کی تھی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تو نہیں سن لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی. تو اتنے کوڑے پڑے ہیں یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. سسی ستی یار گوایا کتے تم ہی نہ سو جائیں. جاگو پائی جی جاگو جاگو، وقت بڑی تیزی سے. ہاں ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں، بعض ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں مانی ہے. حضور بولے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا، بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلے کے چپیا پھری. ہاں اوتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی. اس لیے محنت کرو حضرت، محنت. اور حضرت جی حقیقت بات ہے ہم چھوڑنے، یہ آزمائش ہے نا بھائی، یہی تو امتحان ہے. وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے لکھا، ہارون الرشید کا دربار تھا، محمود غزنوی کا دربار تھا، بادشاہ وقت تھا نا موج آئی. وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ سامنے، رکھ دیے. فرمایا دربار کا دروازہ بند کر، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے. سارے رکھ کے نہ اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی کا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی. کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا. اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا چلیے کہ کیتا ہے، وہ اتنا سنہری موقع تھا، دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے. وہ تور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہو دا. اوے انہوں نے ہیرے تے رکھے ہیں، میں ہیرے والے تے رکھ لیا. یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا، یہی فیصلہ کرنا ہے. اور جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا، صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا، نہیں آگے بھی لکھا. پھر میں نے کہا نا
اس بادشاہ وقت نے محبت الہی نے اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت جو صوفیاء کا لباس ہے. تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے. تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے. تو جو وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا تو دل میں درد اٹھا. ہو ابراہیم وہ بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتا ہے. وہ بادشاہ چھوڑ کے کیا تو نے کیا. آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے. وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا, اب بھی تخت تیرا ہی ہے, چل آ واپس. کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا, بتا. تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی. اب حضرت جی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوں گی. پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا. آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تے اگے چھڑے بیٹھا ہوں پھر ہی لے آئی ہوں, یہ نہیں چاہیے میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا. آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے, وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے. کر کے تو دیکھو یار خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح یار تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, گل حسن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں. وہ جو ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے, بہت بڑی ہستی ہوئی ہے. وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا, شاہ صاحب کے گاؤں کا. اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی, پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگے عرض کی تھی حضورو پانی جڑا نا پنڈ نوں ٹر پے, ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہ جائے گا. اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے. موجی بابے ہیں حضرت, یہ شاہ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تے میرے نال دریا چلو. وہ سب آ گئے. سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی. اب فقیر کی بات کسے سمجھ آیا حضرت؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا شہر کو, اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر. وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا, لیکن پانی نہیں آیا. شاہ اور کلے منڈے دے کئی راکے پہ آن. اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی, سارے گئے. تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا, دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا. بڑے حیران ہوئے, سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے, پہلے اپنے قصور کی معافی چاہیے. شاہ صاحب نے معاف کر دیا. عرض کرتے ہیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا, پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا؟ آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو. نہیں عرض کی حضور بتائیں. تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو تو تسی تے ماری کوئی نہیں, تسی تے ٹر گئے. تے میں ماردا رہیا تے نال عرض کردا رہیا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نوں ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے. آپ ہی تے نہیں پانی آ سکدا ہے, تیری مرضی نہ ٹریا ہے. تے پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے تے میں تے تیرا بندہ ہاں تے میں تیری رضا تے راضی ہاں, میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. کہتے بس تھوڑی دیر بعد ہی آواز آئی غیر سے, او بندے وہ تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے. آؤ تو صحیح یار, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ راز سمجھو حضرت اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت. راز سمجھو, یہ راز ہے کیا, راز ہے کیا. جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے. وہ
جو میرے ادھر بزرگ تھے، میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے، تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کریے تو ساڈا کر دیو، میں جناب آپ ایک کہندے 1000 کہو میں 1000 کر دیا۔ فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو سردی بڑی ہے، تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، ان کا نام محمد تھا، سید بزرگ تھے وہ، لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا، تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ اس قدر فنا تھا، اس قدر حضرت فنا تھی، ہمارا نام لے کوئی نہ، نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے، ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نے، نام ان کا کچھ اور تھا، تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا۔ خیر ہم لاہور آ گئے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو ہم پھر چلے گئے، ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا، 200 میں نے بچا لیا کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظ ہے خفیف ہے کیا، ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی 3 پانیوں سے، ہم نے اسے پاک کیا، ذرا سردی تھی سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے۔ جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کی اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا، صرف ایک ہی بندہ تھا، لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا، اس کی خاموشی میں بھی بڑا روب تھا، تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں، لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چلو کسی سے پوچھتے، بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں۔ خیر جب کافی وقت گزر گیا نا مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا، ہم نے مدرسے پہنچنا تھا، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے، میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا، تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں، بھائی تو کون ہے یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہے، نہیں بولے، پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولے ہیں کہ تو کون ہے کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے، لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا، اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 KV کو ہاتھ ڈالا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا، میں گھبرا گیا یار یہ بابا کیا چیز ہے، وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے، تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا ہے حضرت اللہ یا رسول ان کو سارے ہی پتہ ہے، لیکن بات حضرت پھر وہی ہے ہم تو مائل بکرن ہیں، کوئی سائل نہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا تو حضرت بے قرار دلوں کو کہاں چین آ رہا تھا، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، ایسے کچھ اور بزرگ آپس میں ملے
اور آپس میں بیٹھ کے بات ہی ہوئی کہ بھائی ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ کہہ دو، ظالم نہ ہو، مظلوم ہو، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروائے. تو بات یہ ہوئی کہ پتہ نہیں اب علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے. اگر پڑھے بھی ہیں کہ تو کسی قاری سے پڑھا ہے یا کسی عورت سے پڑھا ہے، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، مخارج ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، پر حروف باریک حروف میں فرق کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں، روز جا کے نا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سنائی جائے. یہ بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے نہ آ گئے. اب وہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن فقط حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. وہ آ کے ساری بات جو باہر ہوئی تھی نا آ کے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اسی طرح سنائی گئی. علم الدین پتہ نہیں ناظرہ پڑھے ہو نہیں پڑھے، معروف پڑھے ہو مجہول پڑھے ہو، مخارج ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک، سو سا قو کا دا فرق کرتے ہو کہ نہیں کرتے. چلو اس طرح کرو ہم پڑھتے ہیں تو تم سنو. اب جناب حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف تلاوت کرنی شروع کی. سید نے کیا قرآن پڑھا ہوگا ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کیا سید نے قرآن پڑھا ہوگا. لیکن یہاں سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، بندہ جب پڑھ رہا ہو نا حضرت بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے غلطی ہو جاتی کوئی نہیں، بس بے خودی تاری تھی حضرت پہ، تھوڑی سی توجہ ہٹی تو قبلہ زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے ادباً ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور سید پاک کو، بڑے لوگ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن پڑھ آپ کلام الہی رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑ گئے. ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑ گئے. حضرت رک گئے. پہلی بات تو اس بات پہ رانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور اس نے ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی تھی. پھر قبلہ نے غلطی کی طرف توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حیران ہو کے پوچھا علم الدین ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور تو نے ایک پکے حافظ قرآن کی صحیح غلطی نکالی، اور یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر اساتذہ سے پڑھا ہے، اور علم الدین وہ ہے جس نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے. بات پھر ہوئی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روی منزل ہی نہیں. حضرت جی اسی تے بازیاں لاندہ نہ عشق رکھ چھڑے ہیں نا، عشق کسوں کا کام ہے، عشق سو کا کام ہے. ہم نے تو بازیاں لگانے کا نام عشق رکھ دیا نا، عشق بڑا ڈاڈا کا. لیکن حضرت جی کر لو یار، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کر لو. اب چلو میں چھوٹا سا اشارہ دے کے پھر واپس آ جاؤں جنہوں نے کیا. یہ بابا صاحب بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے جب آپ بیعت ہونے کے لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے تھے. وہ بات کی بات ہے کہ حضرت نے قطب صاحب کے بعد بھیجا. وہ لکھا ہے کہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گیا نا دل میں خیال آیا لے چنگاولی لکڑ نہ ٹیک لاوے تو لکڑ خشک رہے. کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نہ درخت پہ نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گئے. کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خشک ہو گئے. آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید اور فقیری کرنا ہے کہ لڑنا لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا لڑنا لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خشک روے تے تو ضرور ہے نورا کرنا ہے. یہ فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا.
وہ کی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا پائی جو اپنی مرضی نہیں، مرضی شہنشاہ ہوندی چل رہی ہے. فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا. اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا، تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں؟ تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت، جوانی تھی بالکل قطب صاحب کی، اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. تو کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں قطب صاحب. تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ، لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا، پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو جاواں کہ نہیں ہویا. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی دے دیں. فرمانے لگے او فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا، تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے. بہرحال باتیں تو بہت ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کیونکہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے، اگر ہے تو اس کی زیارت کرو، اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک مرد ہے، ذرا مشقت ہے جاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ. اب فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ اور خشک ہو گئی ہے، گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی، اس میں خشک بالکل ہڈی پڑی ہے. فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا بھائی یہ کیا ہے. کہتے ہیں خیر میں اندر گیا، جا کر حضرت کی قدم بوسی کی، جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا، حضرت نے عنایت فرمایا. کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے ہیں جب میں نکلا نا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے ہیں جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات. تو کہتے ہیں میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک باہر کٹی پڑی ہے تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں. تو کہتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے. تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینے جو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، چیک تو کیا جاتا ہے نا، پھر باتیں بنتی ہیں، تو نہیں بن جاتی ہیں. کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آ گئی. کہتے 7 دن تباتر سے بارش برسی اور غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی. فرماتے 8ویں دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو چیکنگ کچا کے پکا. کہتے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. کہتے بڑی خوبصورت لگی، میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اس کو جا کے نہ پھر دیکھوں. کہتے بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ماری گئی. ہو بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، عورت کہاں سے آ گئی، تیرا امتحان ہے نہ کر. کہتے عقل ماری گئی. فرماتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا تو پھر غیب سے آواز آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے 11 پیچھے یاری ساڈے نال تے جاندے 11 پیچھے. کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا. کر لو حضرت، کرنے والے بڑا بڑا کچھ کر گئے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. کر لو حضرت، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. کر لو حضرت کر لو. کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. کر لو، کر کے تو دیکھو حضرت، پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اور چلے ہو اور نہیں کر رہے تو اتنا کر رہا ہے، کرو گے تو کیا کرے گا.
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا. جواب پھر کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تجھے ہم سے کب پیار ہے؟ تجھے تو نیند پیاری ہے. ساڑھے نہ تینوں کی تو پیار ہے، تینوں کی نیندر پیاری ہے. آج کر لو حضرت، اور کر کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت، اور مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی سود کا معاملہ تھا، پھر اللہ نے رحمت فرمائی، آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی، توبہ کی، اور پھر توبہ بھی پکی کی ہے. تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ، ٹھیک، اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو. بھئی انسان ہے نا، دل میں 100 خیال آتے ہیں. دل میں خیال آیا، حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، کہاں سے گزارا ہوگا؟ تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا. عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. حضور بیوی ہے، بچے ہیں، اپنا وجود ہے، کہاں سے پالوں گا؟ آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے. عرض کی نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے؟ نہیں حضور. کس نے پیدا کیا؟ اے اللہ نے. فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. ہاں تو بیٹھ تو صحیح، پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. اب فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا، پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا. پھر اللہ 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 اللہ. اب فرماتے ہیں دن گزرتے رہے، 5-6 دن گزرے. سوکھا کام تو نہیں حضرت. والا حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں؟ سوکھا کام ہے. لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا. لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھی، ان سے نہیں ہوا. آگے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں. جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. حضرت دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی کوئی بھی. اب فرماتے میں نے لوٹا، مصلا، قرآن پاک، تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی. جب رات پڑی نا تو گھر آ گئے. اب فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی. کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کی. تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی اچھا چلو، اچھا بہتر ہو جائے گا، اب کل مانگیے گا، 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. اب فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. اب فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی. آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی ہے. تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے رہے ہیں. ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تو ہی پلوان ہو، تسی پلوان نہیں ہو، کریم ہے. ہاں کبھی کوئی سے وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کریم ہے حضرت، اسی لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت. اب فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا. اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا، اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا، پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا سیدھا.
کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا، اسا نہیں یار وٹانا، ہاں ہم نے نہیں، آپ تو جان دے دیں گے، ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی۔ آپ فرماتے یا تیر لگا، ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور اب میں اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی، کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان، وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، جب آدھی رات ہو جائے گی نہ سو جائے گی تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نہ پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات گزری نہ تو میں گھر گیا، لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر کا سارا منظر بدل ہے، وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی کچھ دے گیا ہوگا۔ خیر اب دیوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، بڑی خوش، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اتنی خوش کیوں ہے، یہ نیا لباس کہاں سے خریدا ہے؟ اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے، او حبیب کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا۔ اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا ہے۔ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام کیا ہے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو اس نے نہیں کہا، یہ اس کے بندے آئے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ ہاں حضرت حبیب فرماتے جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا۔ تو آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ چلے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، ایک اور سنا کے بس میں اجازت چاہوں گا حضرت، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بھائی او دے نہ متھا نہ لاؤ، او دے نہ یاری لاؤ۔ ٹھیک ہے وہ ہاں حضرت جی جو ہے نا وہ یاری لگائیں حضرت جی، پھر دیکھو تو صحیح رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، نکاح نہیں کیا ساری زندگی، جذب کا غلبہ رہا، استغراق سکر کا غلبہ رہا، تو نکاح نہیں کیا ساری زندگی۔ تو ایک دن بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں، پہلے انتقال ہو گیا، یا پہنچا نکاح کر نہیں سکا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ اور کیونکہ جنت میں ہر جنتی شخص کی عمر 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے، تو دل میں خیال آیا بھائی یہاں تو نہیں ہوا تو اب آگے تو نہیں ہے نا، تو دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت نے اللہ کی حضور دعا کی، یا اللہ یہاں تو تیری محبت میں گزر گئی، لیکن تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح نہیں ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے اتنا تو بتا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون میری شریک ہوگی جنت میں۔ تو آپ فرماتے پہلی رات دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، فرماتے دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات جب کر کے سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور خواب میں کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، وقت تہجد تھا، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ چلے گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟
تو آپ فرماتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ رہتی ہے؟ تو لوگوں نے اس کی حضور رہتی تو ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا، حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اور حضرت یہ بھی کمال ہی رنگ ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضور لوگوں سے پتھر مارتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کہا بھی اس طرح کی کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تو حضور اگر کوئی رو رہا ہے نا وہ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو، وہ دیوانی ہے، آپ نے اسے مل کے کیا کرنا ہے؟ اور حضور اس کی دیوانگی یہاں تک بڑی ہوئی ہے کہ اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، اور ایسی دیوانی ہے بس جتنی ضرورت ہو نا اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد لوٹ آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ جنگل میں کس سائیڈ پہ گئی ہے؟ عرض کی حضور نہ جاؤ، بڑا خوفناک جنگل ہے، وحشی درندے بڑے جے، حشرات الارض بڑے نے، نہ جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ سمت بتائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں واقعی بڑا خوفناک جنگل، بھرا پڑا شیروں سے، وحشی درندوں سے۔ کہتے میں نے حیران ہو کہ خود سے سوال کیا، اے عبداللہ بڑی بات ہے، وہ اس جنگل میں جب پیر اٹھاؤ تو آگے شیر کھڑا ہے، وہ کیسے بکریاں چرا رہی ہے؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی نا میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو اس جنگل میں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ اور دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ آپ فرماتے وہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھی؟ آپ فرماتے دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوں، یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ آپ فرماتے بکریاں چر رہی ہیں، شیر ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا ہوں، بھائی ہو کیا رہا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے نہیں پتا چلا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں آ گیا۔ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا۔ میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، تو تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے حضرت میمونہ نے جواب دیا ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ یہ حضرت ہمارے اسلاف ہیں۔ امین تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ شیر بکریاں کیوں چرا رہے ہیں، ان کو کھا کیوں نہیں رہے، یہ کیسے دوستی ہو گئی، یہ یاری کیسے لگ گئی، یہ صلح کیسے ہو گئی آپس میں؟ آپ فرماتے یہی سوال میں نے حضرت میمونہ سے بھی کیا۔ میں نے کہا میمونہ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، کب سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی، یہ کب سے یارانہ لگ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رو پڑی اور مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ اور جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے نا اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے۔ یاری لالو، یاری لالو لگا کے تو دیکھو یار۔